رات کے سناٹے میں ایک درویش تنہا سفر پر نکلا تھا۔ راستے میں ایک اجنبی ملا، مسکراتا ہوا، خاموش مگر خطرناک۔ درویش کو کیا خبر تھی کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ موت کا فرشتہ ہے، اور آج اس کے قدم اپنے ہی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ تقدیر، خوف اور موت کے درمیان ایک سانس کا فاصلہ ہے۔ کہانی کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ تقریباً 4000 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کی کسی بستی میں ایک بہت ہی نیک اور عقل مند درویش رہتا تھا۔ اس کا بچپن سے ہی ایک دوست تھا۔ وہ دوست بچپن سے ہی گونگا تھا اور ایک ٹانگ سے معذور بھی تھا، اور اس کو اپنے دوست سے ملے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ ایک دن اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے دوست سے ملنے جائے۔ اگلے دن وہ اپنے دوست سے ملنے اس کے گاؤں کی طرف پیدل چل پڑا۔ گاؤں کافی دور تھا اور راستے میں کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی آتے تھے۔ درویش اپنی ہی دھن میں چلتا جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں اسے ایک اجنبی شخص ملا۔ وہ شخص درویش کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ درویش نے سوچا کہ یہ تو بہت اچھا ہوا، کسی کے ساتھ چلنے سے سفر جلدی کٹ جائے گا۔ چلتے چلتے درویش نے اس شخص سے اس کا نام پوچھا۔ اس شخص نے اپنا نام قابض بتایا۔ درویش کو یہ نام کچھ عجیب سا لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیسا نام ہے، لیکن اس نے نام کے بارے میں مزید کچھ پوچھنا ضروری نہ سمجھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے تھے کہ راستے میں ایک گاؤں آیا۔ اجنبی نے درویش سے کہا، آپ آگے چلو، مجھے اس گاؤں میں کسی کو پیغام دینا ہے، میں آپ سے آگے جا کر ملتا ہوں۔ درویش نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ آگے بڑھ گیا۔ تبھی گاؤں میں خبر پھیلی کہ ایک شخص کو بیل نے مار دیا۔ جیسے ہی بیل نے اس شخص کو مارا، تھوڑی ہی دیر بعد اجنبی شخص واپس آ کر درویش کے ساتھ پھر مل گیا۔ پھر دونوں چلتے چلتے دوسرے گاؤں کے باہر پہنچے، جہاں ایک چھوٹا سا کاروان بنا ہوا تھا۔ وہاں رکنے کا انتظام بھی اچھا لگ رہا تھا۔ درویش کے دوست کا گاؤں ابھی وہاں سے کافی دور تھا اور رات بھی ہونے والی تھی۔ درویش نے اجنبی سے کہا، رات ہونے والی ہے، سارا دن چلتے چلتے تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے اور بھوک بھی لگ رہی ہے، اس لیے ہم یہیں کھانا کھا کر آرام کر لیتے ہیں، صبح آرام سے آگے کا سفر کریں گے۔ اجنبی نے کہا ٹھیک ہے، ویسے بھی مجھے اس گاؤں میں کسی کو کچھ ضروری سامان دینا ہے، آپ کھانا کھاؤ، آرام کرو، میں بعد میں آ کر کھا لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد اس گاؤں میں دھواں اٹھتا دکھائی دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے گاؤں میں آگ لگ گئی۔ درویش نے حیرانی سے سوچا کہ یہ شخص جہاں بھی جاتا ہے وہاں کسی نہ کسی طرح کا نقصان ضرور ہو جاتا ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے، لیکن درویش نے رات کو اجنبی سے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ صبح دونوں پھر اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگے۔ کچھ دور جا کر ایک اور گاؤں آیا۔ اجنبی نے پھر درویش سے کہا، آپ آگے چلو، مجھے اس گاؤں میں بھی کچھ ضروری کام ہے، میں کام ختم کر کے آپ سے ملتا ہوں۔ یہ کہہ کر اجنبی شخص جانے لگا، لیکن اس بار درویش آگے نہیں بڑھا بلکہ وہیں کھڑا ہو کر اس اجنبی کو دیکھتا رہا کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کرتا کیا ہے۔ تبھی لوگوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں کہ کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا اور وہ مر گیا۔ ٹھیک اسی وقت وہ اجنبی واپس درویش کے پاس آ گیا، لیکن اس بار درویش سے برداشت نہ ہوا اور اس نے اس شخص سے پوچھ ہی لیا، تم جہاں بھی جاتے ہو وہاں کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوتا ہے، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا، درویش جی، آپ تو بہت بڑے مجھے عالم لگتے تھے، اسی لیے میں آپ کے ساتھ چل رہا تھا، کیونکہ عالموں کی صحبت بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن آپ ابھی تک سمجھ نہیں پائے کہ میں کون ہوں۔ درویش نے کہا، میں تو سمجھ گیا ہوں، لیکن میرے دل میں کچھ شک ہے، اگر تم خود اپنے بارے میں بتا دو تو میرے لیے آسانی ہوگی۔ اجنبی نے جواب دیا، میں موت کا فرشتہ ہوں اور اللہ کے حکم سے ان لوگوں کی جان لیتا ہوں جن کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ درویش کو پہلے سے ہی اس بات کا شک تھا، پھر بھی موت کے فرشتے کے منہ سے یہ بات سن کر وہ گھبرا گیا، اور پھر بھی ہمت کر کے اس نے پوچھا، اگر یہ بات ہے کہ تم واقعی موت کا فرشتہ ہو تو بتاؤ کہ اگلی موت کس کی ہے؟ موت کے فرشتے نے کہا، اگلی موت تمہارے اسی دوست کی ہے جس سے ملنے تم جا رہے ہو۔
اور اس کی موت کا سبب بھی تم خود بنو گے۔ یہ بات سن کر درویش سہم گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ اگر یہ واقعی موت کا فرشتہ ہے تو اس کی بات بھی سچی ہوگی، اور اسی کی وجہ سے اس کے بچپن کے سب سے قریبی دوست کی موت ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ اپنے دوست سے ملنے نہ جائے، کم از کم وہ اس کی موت کا سبب تو نہیں بنے گا۔ موت تو اسے ہوگی، فرشتے نے کہا، تم جو سوچ رہے ہو وہ سب مجھے پتا ہے، لیکن اپنے دوست سے نہ ملنے سے اس کی تقدیر نہیں بدل جائے گی۔ تمہارے دوست کی موت یقینی ہے اور وہ اگلے کچھ لمحوں میں ہو جائے گی۔ موت کے فرشتے کی ایسی باتیں سن کر درویش کو صدمہ سا لگ گیا، کیونکہ موت کا فرشتہ اس کے دل کی بات بھی جان گیا تھا، جو کہ ایک عام انسان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ اب درویش کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی موت کا فرشتہ ہے، اس لیے وہ اپنے دوست کی موت کا سبب نہ بنے۔ اس نے فوراً واپس اپنے گاؤں کی طرف مڑنا شروع کیا، لیکن جیسے ہی وہ مڑا اسے اپنا دوست تیزی سے اس کی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ اپنے دوست کو دیکھ کر بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے دوست کے آنے کی رفتار دیکھ کر درویش کو لگا جیسے وہ کافی وقت سے اس کے پیچھے ہی آ رہا ہو، لیکن وہ بچپن سے ہی گونگا اور ایک ٹانگ سے معذور تھا، اس لیے نہ تو وہ درویش تک پہنچ پا رہا تھا، نہ ہی آواز دے کر اسے روک پا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ درویش کے قریب پہنچا، اچانک اس کی موت ہو گئی۔ درویش حیرت سے موت کے فرشتے کی طرف دیکھنے لگا، جیسے وہ پوچھنا چاہ رہا ہو کہ آخر ہوا کیا۔ موت کے فرشتے نے درویش کے دل کی بات سمجھ لی اور بولا، تمہارا دوست پچھلے گاؤں سے ہی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، لیکن وہ معذور اور گونگا ہونے کی وجہ سے تم تک پہنچ نہیں سکا۔ اس نے اپنی ساری طاقت لگا کر تم تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن بڑھاپے میں جوانی جیسی طاقت نہیں ہوتی، اس لیے دل کا دورہ پڑنے سے تمہارے دوست کی موت ہو گئی ہے، کیونکہ وہ تم سے ملنے کے لیے اپنی حدود سے بڑھ کر تمہارے پیچھے بھاگ رہا تھا، اس لیے تم ہی اس کی موت کا سبب بنے۔ درویش کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ واقعی موت کا فرشتہ ہے اور اس کا کام جانداروں کی جان لینا ہے۔ درویش ایک عالم انسان تھا، اس لیے وہ یہ بھی جانتا تھا کہ موت پر کسی کا بس نہیں چلتا، ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے۔ یہی سوچ کر اس نے خود کو سنبھال لیا، لیکن اچانک درویش کے دل میں اپنی موت کے بارے میں جاننے کی خواہش جاگی۔ اس نے موت کے فرشتے سے کہا، جب میرے دوست کی موت ہونی تھی تو تم شروع سے ہی میرے ساتھ کیوں چل رہے تھے؟ موت کے فرشتے نے جواب دیا، میں تو سب کے ساتھ چلتا ہوں اور ہر پل چلتا ہوں، لیکن لوگ مجھے پہچان نہیں پاتے، کیونکہ لوگوں کے پاس اپنی پریشانیوں کے علاوہ کسی اور شخص، چیز یا واقعے کے بارے میں سوچنے یا اسے دیکھنے یا اسے سمجھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ درویش نے کہا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ میری موت کب اور کیسے ہوگی؟ موت کے فرشتے نے کہا، اگرچہ کسی عام جاندار کے لیے یہ جاننا مناسب نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی اپنی موت کے بارے میں جان کر دکھی ہی ہوتا ہے، لیکن تم عالم انسان لگتے ہو اور اپنی دوست کی موت کو جتنی آسانی سے برداشت کر لیا، اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ تم اپنی موت کے بارے میں جان کر بھی دکھی نہیں ہوگے۔ تو سنو، تمہاری موت آج سے ٹھیک کچھ ماہ بعد آج کے ہی دن کسی دوسرے ملک میں پھانسی لگنے سے ہوگی، اور سب سے حیران کن بات یہ ہوگی، تم خوشی خوشی پھانسی قبول کر لو گے۔ یہ کہہ کر موت کا فرشتہ وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اب اس کے پاس درویش کے ساتھ چلنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ درویش اپنے دوست کا آخری رسم ادا کر کے اپنے گاؤں واپس چلا گیا۔ لیکن دوستو، کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اپنی موت کی بات جان کر پریشان تو ضرور ہوتا ہے، اور موت سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہے۔ درویش نے بھی یہی کیا۔ چونکہ وہ ایک عالم شخص تھا، اس کی پہچان اس کے ملک کے خلیفہ تک تھی۔ درویش نے سوچا کہ خلیفہ کے پاس تو کئی عالم مشیر ہوتے ہیں، وہ میری موت سے متعلق مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیں گے۔ یہ سوچ کر درویش دربار میں جا پہنچا اور خلیفہ کو اپنی ساری کہانی سنا دی۔ خلیفہ نے اپنے مشیروں کو یہ بات بتائی اور ان سے مشورہ مانگا۔ آخر میں سب نے غور کر کے کہا کہ اگر درویش کی بات سچ ہے تو اس کی موت بھی 6 ماہ بعد ہی ہوگی، لیکن موت تب ہوگی جب وہ کسی دوسرے ملک میں جائے گا۔ اگر وہ دوسرے ملک میں جائے ہی نہیں تو موت بھی نہیں ہوگی۔ مشیروں کا یہ مشورہ خلیفہ کو اچھا لگا۔ اس نے درویش کے رہنے کا انتظام محل میں کر دیا، اور خلیفہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی درویش سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن درویش اپنی مرضی سے کہیں بھی آ جا سکتا تھا، تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ وہ خلیفہ کی قید میں ہے۔ لیکن درویش ڈر کے مارے خود ہی کہیں نہ آتا نہ جاتا۔ وقت گزرتا گیا اور درویش کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ وہ دن بھی آ گیا جب درویش کی موت ہونی تھی۔ اس دن درویش ڈر کے مارے جلدی سو گیا تاکہ رات جلدی گزر جائے اور اگلا دن آ جائے اور اس طرح موت ٹل جائے گی۔ لیکن دوستو، درویش کو نیند میں چلنے کی بیماری تھی اور اس بیماری کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، اس لیے خلیفہ یا کسی حکیم کو اس بیماری کے بارے میں بتانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ درویش اپنی موت کے بارے میں بہت پریشان تھا، اور نیند میں چلنے کی بیماری تب آتی ہے جب نیند ٹھیک سے نہ آئے۔
रात को दरवेश को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वो उठा और महल से निकलकर घोड़ों के अस्तबल में जा पहुंचा। दरवेश खलीफा का खास मेहमान था, इसलिए किसी चौकीदार ने उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछगछ की। अस्तबल में पहुंचकर वो सबसे तेज चलने वाले घोड़े पर सवार हुआ और नींद में ही अपने मुल्क की सरहद से बाहर पड़ोसी मुल्क में चला गया। सिर्फ यही नहीं, वो पड़ोसी मुल्क के खलीफा के महल में जा पहुंचा। वहां के चौकीदारों ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछगछ की, क्योंकि रात का आखिरी पहर होने की वजह से सब सो रहे थे। दरवेश सीधा खलीफा के खजाने वाले कमरे में जा पहुंचा। वहां वो भी जाकर लेट गया। सुबह हुई तो खजांची ने दरवेश को खजाने वाले कमरे में सोते हुए देखा। उससे खलीफा बहुत गुस्से में आ गया और उसने दरवेश को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। खलीफा ने दरवेश को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। जब दरवेश को दरबार में लाया गया, खलीफा ने उसे देखते ही गुस्से में फांसी की सजा सुना दी और कहने लगा कि अगर तुम चोरी करने में कामयाब हो जाते तो हमारी छोटी सी रियासत के लोग भूखे मरने लग जाते। इसलिए हाथ काटने के बजाय फांसी की सजा सुनाई जाती है, ताकि कोई भी आइंदा ऐसा काम करने से पहले 1000 बार सोचे। फांसी की सजा सुनकर दरवेश कांप उठा और फिर भी कुछ हिम्मत करके उसने खलीफा से कहा, जनाबे अली, मुझे नहीं मालूम कि मैं आपके महल में कैसे पहुंच गया। मैं ये भी नहीं जानता कि आपके खजाने वाले कमरे में कैसे आया। मैं कोई चोर नहीं हूँ, किसी चौकीदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मौत होनी थी और अब हो रही है। खलीफा को ये बात कुछ अजीब लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि आज तुम्हारी मौत होनी थी? तुम क्या कहना चाहते हो? दरवेश ने पिछले सारे लम्हे की कहानी सुना दी और कहा, हजूर, मुझ में या किसी आम इंसान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो खलीफा के दरबार में और खलीफा की मौजूदगी में चोरी कर सके। खलीफा को दरवेश की बात में कुछ सच्चाई दिखाई दी, लेकिन उसने सोचा कि शायद जी अपनी मौत से बचने के लिए मौत के फरिश्ते और अपनी मौत की पेशनगोई का कोई बहाना बना रहा हो। खलीफा ने कहा, अगर तुम्हारी ये बात सच है और आज तुम्हारी मौत का दिन है, जैसा कि मौत के फरिश्ते ने कहा था, तो मैं तुम्हारी तो मौत का सबब नहीं बनूंगा। लेकिन अगर ये बात झूठ निकली तो आज जरूर तुम्हारी मौत का दिन होगा। उसने फौरन सिपाहियों के हाथ एक खत पड़ोसी मुल्क के खलीफा को भेजा और दरवेश की बात की सच्चाई का सबूत मांगा। शाम तक सिपाही वापस आए और बताया कि दरवेश जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल सच है। पड़ोसी मुल्क के खलीफा ने दरवेश के रहने का मुकम्मल इंतजाम अपने महल में किया था। पिछले 6 माह से दरवेश उसका मेहमान था। कल खलीफा ने आखिरी बार दरवेश से उसके आरामगाह में मुलाकात की और उसके बाद वो इस मुल्क में कैसे पहुंचा इसकी कोई इत्तला नहीं। इसलिए इस मुल्क के खलीफा के मुताबिक दरवेश को फांसी देना मुनासिब नहीं। अब खलीफा के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। उसने बगैर जांच पड़ताल के दरवेश को फांसी की सजा सुना दी थी। अगर दरवेश को फांसी ना दी जाती तो खलीफा के कलाम की तौहीन होती और अगर सजा पर अमल होता तो दरवेश की बेगुनाही में मौत हो जाती। खलीफा ने अपने मशीरों से इस बारे में मशवरा किया। मशीरों ने कहा, हजूर, दरवेश को कच्चे धागे से फांसी दें। इस तरह आपके दिए गए हुक्म की इज्जत भी रह जाएगी और कच्चा धागा दरवेश को फांसी भी नहीं दे सकेगा, उसकी जान बच जाएगी। खलीफा को यह मशवरा अच्छा लगा। उसने हुक्म दिया कि दरवेश के लिए कच्चे धागे का फंदा बनाया जाए। दरवेश को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी हुई। सब लोग खुशी से देख रहे थे कि ना तो दरवेश मरेगा और ना ही खलीफा का वादा झूठा होगा। दरवेश को भी यकीन था कि कच्चे धागे से उसकी मौत नहीं हो सकती, इसलिए वो खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था, जैसा कि मौत के फरिश्ते ने कहा था। लेकिन जैसे ही दरवेश को फांसी दी गई, कच्चा धागा टूट गया। लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। दरवेश की गर्दन की रग कच्चे धागे से कट चुकी थी। दरवेश जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। हर सांस के साथ उसकी गर्दन से खून का फवारा निकल रहा था। देखते ही देखते दरवेश का जिस्म मुकम्मल तौर पर साकित हो गया। सब लोग हैरान थे कि इतना कमजोर धागा किसी की मौत का सबब कैसे बन सकता है, लेकिन वाकया हो चुका था। तकदीर ने अपना काम कर दिखाया। जो होना था वो हो गया, जो होना होता है वो होकर रहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम चाहे कितनी ही एहतियात करें, कितनी ही तदाबीर कर लें, लेकिन हम कभी भी किसी भी सूरत में तकदीर के लिखों को नहीं मिटा सकते। हर वाकया और इसकी पूरी तरतीब पहले से तयशुदा होती है और हम इसे ज़रा सा भी इधर से उधर नहीं कर सकते। इसलिए खुदा ने हमें मुस्तकबिल जानने की ताकत नहीं दी ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकें। यही बात उस दरवेश पर भी सादिक आती है। अगर दरवेश ने मौत के फरिश्ते से अपनी मौत के बारे में ना पूछा होता तो वो 6 माह तक खलीफा के महल में डर डर के जीने की बजाय बेहतर जिंदगी गुजार लेता। सिर्फ एक चीज तकदीर को बदलने की ताकत रखती है और वो है दुआ। कहते हैं कि दुआ में अगर खलूस हो और सच्चे दिल से मांगी जाए तो खुदा तकदीर को भी बदल सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह से हमेशा अच्छी तकदीर और अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ करें। ये कहानी बहुत पुरानी है और इसे हमने अपने अल्फाज में नकल किया है। ये कहानी
उस वक्त की है जब इंसान मौत के फरिश्ते को देख सकता था। अब इस कहानी में कितनी सदाकत है ये तो खुदा ही जानता है। आपको ये कहानी कैसी लगी के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई और उम्दा वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।